بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ توبہ کے اندر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے اوپر میں بات چیت کر رہا تھا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ وقت گزارو، سچوں کی معیت کے اندر رہا کرو۔ مختلف ترجمے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ مَعَ کا مطلب معیت اختیار کرو، اور اس کی وجہ بتلا رہا تھا۔ I was just mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, Surah Tawbah in the 11th para, verse 119, Allah subhanahu wa ta'ala is given us two very important instructions. The first one is that taqwa, achieve taqwa. And the second one is stay in the company of the truthful people, سچوں کے ساتھ۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی کے اوپر تو کئی مرتبہ پروگرام کیے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور تفصیل سے بات ہوئی ہے، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، the second part of the آیت، کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، اس کے اندر دو انسان کی بڑی منفعتیں ہیں۔ there's two great benefits in this۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صرف وہ برقرار نہیں رہتے بلکہ اور مزید اچھے اخلاق، اچھی صفتیں انسان کے اندر آتی رہتی ہیں، کیونکہ جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ The two great benefits of sitting in the company of the truthful people, two great benefits. One is that the good qualities you have, you will maintain them. They will be still inside you. Or the second one is that as days go along, you will increase in the goodness, increase in the good qualities, in the good characteristics and the fantastic manners, you will increase. So if a person, for example, had 10 good qualities inside them, you will maintain those 10 qualities, but day by day you may increase the 11th and the 12th and the 13th. So it will increase you in the betterness. آپ کے اچھا ہونے کے اندر مزید اور زیادہ انسان کی اچھائی کے اندر بڑھتا رہتا ہے، زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور نیک لوگوں کی اگر انسان معیت کے اندر نہیں رہتا، if we don't stay in the company of the pious، تو پھر اخلاق کے اندر صرف اتنا ہی نہیں کہ نئے اخلاق اچھے آپ سیکھتے نہیں، آپ کی زندگی کے اندر نہیں آتے، ایک تو وہ نقصان ہوا ہی ہوا ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برے اخلاق اندر آتے رہتے ہیں، اچھے اخلاق آہستہ آہستہ وہ نکلتے رہتے ہیں، کیونکہ جب بری کوئی بھی خصلت انسان کے اندر آتی ہے تو ایک نہ ایک اچھی صفت اس کی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ Whenever you sit in the company of the wrong kind of people, or those people with bad qualities, not only will the bad qualities begin to seep inside, but also you will begin to waste away some of the good qualities. اور اس کی مثال استاذ محترم یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بھائی اگر آپ کے پاس ایک برتن ہے، if you have a pot، استاذ محترم would give an example and he would say if you had a pot and in there there was clean water، اس کے اندر صاف پانی، اب اس صاف پانی کے اندر اگر آپ گندا پانی ڈالیں، جیسے بھی گندا ہو، ڈائلوٹ ہو یا
چلو گندا نہیں بلکہ کسی کوئی رنگ کا پانی ہو، چاول کے رنگ کا پانی ہو، ریڈ کلر کا پانی ہو، آپ پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے جتنا بھی صاف شفاف پانی تھا اس کے اندر آہستہ آہستہ رنگ کچا کچا آ جاتا ہے، لیکن آتا ہے۔ اور زیادہ ڈالو گے تو آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ڈالتے رہو گے تو اگر وہ برتن بھر گیا، بھرتے ہوئے آہستہ آہستہ پانی اس سے نکلتا رہے گا، گندگی اس کے اندر آتی رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل سیاہ کا سیاہ یا لال کا لال بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ صاف پانی ختم ہوتے 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 وہ نکلتے 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 تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ گندا پانی اس کے اندر آتا ہے، بلکہ اچھا پانی اس سے نکلتے نکلتے اگر آپ ڈالتے رہیں گے، ایک وقت ہوگا کہ وہ پورا کا پورا گندا پانی، ناپاک پانی یا ریڈ پانی، جو بھی رنگ۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اخلاق بیڈ کمپنی کے اندر بیٹھ کر، اور اس سے میں اگلی بات یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ہمارے بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ینگسٹروں کا بھی حال ہے، اور ان کے اوپر تو گندا پانی، گندے اخلاق بہت جلدی سے اثر۔ آپ کے اگر بچے، آپ کے بھانجے بھتیجے، آپ کے بھائی بہن، اگر وہ آہستہ آہستہ رانگ کمپنی کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا چاہے وہ انڈیویجول میڈیا ہو یا چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کتنی نگرانی رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کے جیسے آپ حفاظت کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کی کس طرح حفاظت ہوتی ہے؟ ایسے کرتے ہیں۔ کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، کالز بھی لیتے جائیں گے اور اس موضوع کے اوپر بھی، اور باقی جو موضوع ہوں گے ان کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ فی الحال کال کی طرف جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایسے کرتے ہیں، آپ ایسا کریں دوبارہ فون کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسی طریقے سے اگر برتن کے اندر کوئی گندا پانی تھا، کیونکہ بعض اوقات مجھے لوگ مشورے کے طور پر آ کر پوچھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اب بات نہیں مانتے، یہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے، یا ان کے اخلاق برے ہو گئے ہیں یا بدتمیزی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھا ماحول دو۔ Try and attach them to good friends, coax them, encourage them, help them to sit in the company of the good people, the good friends, the good family members, because the goodness, it has an effect. اچھائی کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ بعض اوقات دیر لگ جاتی۔ کسی کے اوپر ایک بڑا برتن ہے، اس کے اندر اگر گندا پانی ہو، سالن اس کے اندر موجود ہو، آپ اوپر سے پانی بھریں گے، صاف پانی آئے گا، وہ جو گندا پانی ہے وہ اوپر آ کر آہستہ آہستہ وہ اوپر ٹوٹی آپ نے کھولی ہوئی ہے، صاف پانی آ رہا ہے، صاف پانی آ رہا ہے، تو جتنی تیز آئے گی اتنا جلدی وہ گندا پانی اس سے نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا۔ The quicker the water descends into that pot, the clean water, then that dirty water will begin to expel itself out of that pot. And after a short while, you will notice that the water keeps coming, it's not just throw a bit of water and that's it. It needs to keep coming. اس کا آنا ضروری ہے، آنا ضروری ہے، آنا ضروری ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس سے پورا کا پورا وہ نکل جاتا ہے۔ It all just begins to come out. گندا پانی آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے ایک وقت آئے گا کہ پورا کا پورا صاف پانی رہے گا اور گندگی اس سے سب نکل جاتی ہے۔ اس کی مثال میں ینگسٹروں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ امیجن یو ہیڈ ڈائلوٹ واٹر ان اے پاٹ، ایک گلاس کے اندر آپ کا ڈائلوٹ واٹر تھا، پانی، رائی بینا ہو، ومٹ ہو، اورنج اسکواش ہو، اور وہ اگر اس کے اندر آپ جگ کے ذریعے پانی ڈالیں گے، صاف پانی، تو وہ ڈائلوٹ پہلے بالکل سخت اورنج ہوتا ہے، اٹس ڈارک اورنج، اور اٹس ومٹو، اور اٹس ڈارک ریڈ، اور ڈارک وچ ایور کلر اٹ از، اینڈ دین more water is placed inside it by a jug، جگ کے ذریعے پانی آتے آتے ایک وقت آئے گا it will overflow، لیکن اب اس کا رنگ کچا ہوتا جائے گا۔ you will notice the decrease in the severity of its color and it becomes lighter in that color،
A time comes when the whole of that color changes and it's pure water, that's all you can see. تو اسی طریقے سے انسان اگر اپنے اخلاق بھی اچھا کرنا چاہتا ہے, if we want to improve our manners, improve our good qualities, improve ourselves or our children, اگر ہم بچوں, ینگسٹروں کی حفاظت کرنی ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی بھی اختیار کرنا ہے, لیکن اگر ان کے اخلاق پر اثر کرنا ہے تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ رکھنا ہوگا جو ہر لحاظ سے سچے ہیں, ہر لحاظ سے سچے ہیں. اگر ان کو فراڈیوں کے ساتھ, دھوکے بازوں کے ساتھ, جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ آپ نے ان کا وقت گزارا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اس کا اثر ان کے اوپر ہوگا, ان کا دل بھی اسی طرح ہو جائے گا. وہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا. I was reading a study that was done on youngsters, اور ان ینگسٹروں کو اس قسم کی فلم دکھائی گئی کہ جس کے اندر بڑی وائلنس ہوتی ہے. These youngsters were shown these films over and over again in which there was a lot of violence and a lot of killing and a lot of maiming, بڑی اس کے اندر لوگوں کو قتل کرنا وغیرہ. اب ان کے سامنے بعد میں, and there was another group of children who were just always shown videos of animals and they were looked after them and they were taken care of and they were given food. When these two groups of youngsters were brought, جب ان کو سامنے رکھا گیا, اب ان کے سامنے ایک جانور رکھا گیا اور اس جانور کو انہوں نے دکھایا کہ اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کی فلم بنائی تھی, وہ حقیقت میں جانور نہیں تھا لیکن ویسے ان کو دکھایا گیا. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قسم کی فلمز اور اس قسم کی موویاں دیکھی تھی اور اس قسم کے انہوں نے کہا یہ تو عام چیز ہے, اس کے اوپر, اس کتے کے اوپر, اس جانور کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہونے دو. اور وہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے, انہوں نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس شخص کو ہٹاؤ, یہ ظلم کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر, why is he, تو ان کے اخلاق پاکیزہ ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا فلموں کے اوپر یا ویڈیوز کے اوپر وہ کس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کا ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. آیا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں, یا آیا ان کے دل نرم اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں. ایسا کرتے ہیں, کالز کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مولانا صاحب, جب نماز ہم پڑھتے ہیں, ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے نعمتیں کی, تو نعمتوں سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں کہ نعمتیں جی جو سچ بولتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, جو نعمتوں کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے نا. تو ہم لوگ تو نماز پڑھ کے اٹھ کے وہ نعمتیں یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اچھا فرنیچر ہو, دولت ہو, انبار ہوں, کوٹھیاں ہوں, کاریں ہوں, یہ سب کچھ ہم آج کل ہم نے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں. اور وہ جو اصل جو نعمتیں ہیں کہ آپ کا کردار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے, جو ان کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کی راہ جو ہمیں دکھاتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کی جائے. اگر ہمیں کامل یقین ہو, ہم واقعی پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں ہر رکعت میں, تو پھر ہمارے ہر عمل میں, اور جب ہم نماز ختم کر کے ڈیلنگ کرتے ہیں عام روزمرہ کی زندگی میں, تو ہمارے اسی طرح کے راہ میں ان لوگوں کی دکھا جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں, کہ ان کے سیرت, کردار, ان کی سچائی, ایمانداری, مطلب کہ ہر چیز اتنی پیور اور اتنی اچھی ہو کہ لوگ دیکھ کے دور سے کہیں گے یہ واقعی ایک نبی کا امتی ہے. تو یہ ہمارے کردار ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی جو نعمتیں ہیں. صحیح, بالکل. تو اگر ہم ان نعمتوں
کا حق ادا کریں گے تو ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے قدموں میں خود آ جائیں گی. جی جی صحیح. تو یہ جب تک ہم اپنے عمل سے ہر چیز سے سیرت کردار سے بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل بنا کے سامنے پیش نہیں کریں گے اپنے آپ کو، جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اور دعا مانگتے ہیں، تو پھر وہی چیزیں ان کا عکس ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے نا. ویری ٹرو. صحیح صحیح. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ. جزاک اللہ خیر. تو بہت اچھی بات یہ آپ نے کہی کہ ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی، سیدھے راہ کی، وہ راستہ کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. او اللہ guide us to the straight path, the path of those upon whom you have favored. اور یہاں سے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان والی نعمت ہے آف کورس. اور پھر یہاں سے مراد وہ انبیاء علیہ وہ لوگ یعنی انبیاء علیہ والسلام، نبیین والصدیقین والصالحین والشہداء والصالحین. تو ان لوگوں کی جو نعمتیں تھیں، باقی دنیاوی بھی نعمتیں ہیں، لیکن اصل ایمان والی نعمت، اخلاق والی نعمت، اخلاص والی نعمت، اس قسم کی یہ تمام نعمتیں، تو ان کی طرف ہماری توجہ. اور واقعی جیسے کالر کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن وہاں سے جب ہٹ جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے کہ ہم تو یہ اللہ سے نعمت مانگ رہے تھے اور جان بوجھ کر اب اس نعمت کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں. وہ ایک واقعہ ذہن کے اندر آ رہا ہے بہت اچھا، لیکن کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا تفصیل سے، وقت مختصر ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات کہ واقعی ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے یہ اچھی نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن واقعی وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ان اچھی نعمتوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں. اور اسی سے پھر اپنی بات کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں کہ اپنے اوپر تو ہم محنت کسی حد تک کرتے ہیں کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، برے ماحول سے دور رہیں. بعض اوقات اس وجہ سے ہم برے ماحول سے دور رہتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ بری صفتیں نہیں چاہیے، اور بعض اوقات شرم کی وجہ سے کہ اگر میں ان برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا وقت گزارا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اپنی ریپیٹیشن کی وجہ سے. Sometimes we stay away from bad things, of course, to make ourselves better. But sometimes we stay away from them because we don't want people to say bad things about us. If I was to sit down with some people who are using drugs or buying and selling drugs, or those people who are involved in consuming alcohol, کوئی لوگ شراب پی رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہمیشہ وقت گزاروں، ایک شخص اس طرح کہے تو لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے، اپنے بارے میں تو ہم یہ سوچتے ہیں، we think about these things, but how much have you thought about that for your offspring؟ اپنی اولاد کے بارے میں کتنی مرتبہ سوچا ہے کہ بھائی میرے جو بچے شام کو بیٹھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، چاہے واٹس اپ ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، پتہ نہیں کون سے مجھے تو سب کا نام بھی نہیں آتا، ان سب کے اوپر تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کون سے گروپوں کے اندر وہ شامل ہیں. کبھی آپ نے اس کے اوپر بھی have you ever paid attention to that as well؟ یہ میرا آج کا مقصد کہ اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بھی نیک اخلاق اختیار کرنے ہیں، لیکن اپنے ماحول، اپنی جو ذمہ داری کے ماتحت آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، بھانجے، بھتیجے، ان تمام کی بھی حفاظت کرنی ہے. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. اور دعا کرنے سے پہلے دوبارہ میں فلسطین کے حالات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ابھی اگست کا آخری ہفتہ ہے اور ابھی تک پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 41,000 approximately 41,000 people have been slaughtered and killed over there. How can we stop talking about that kind of a zulm? And we know there's zulm going on in other parts of the world, and our hearts, it hurts and it bleeds upon any oppression, any cruelty, wherever it's happening. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے
اس کے لیے ہمارا دل دکھتا ہے. تو اس لیے لیٹس ناٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دا کرولٹی دیٹس گوئنگ آن. ون ڈے somebody might hear it who has an influence and help to stop it. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، سودان میں ہو، نائجیریا میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں، دنیا کے جس حصے کے اندر، یا اللہ اس تمام ظلم کو دور فرما، مظلومین کو ظلم سے نجات نصیب فرما، اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ نصیب فرما تاکہ وہ اس ظلم سے رک جائیں. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK ٹائم، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.